الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید والبرہان الرشید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صداقت کو بھی جس کی صدیقیت پہ ناز ہے، بعد الانبیاء مسلمانوں کی زبان میں ایسے صدیق کو ابو بکر کہتے ہیں، اور عدل کو بھی جس کی عدالت پہ ناز ہے، بعد الانبیاء مسلمانوں کی زبان میں ایسے عادل کو عمر فاروق کہتے ہیں، اور حیا کو بھی جس نے حیا بخشی، بعد الانبیاء مسلمانوں کی زبان میں ایسے با حیا انسان کو عثمان غنی کہتے ہیں، اور علم و حکمت شجاعت و بہادری کا جو خزانہ ٹھہرا، علم و حکمت شجاعت و بہادری کا جو خزانہ ٹھہرا، عاشقوں کی زبان میں، مسلمانوں کی زبان میں، ایمان والوں کی زبان میں اسے علی شیر خدا کہتے ہیں، اور محمد نے جس کو اپنا سارے کا سارا حسن عطا کر دیا، مسلمانوں کی زبان میں ایسے حسین چہرے کو، پیارے جسم والے کو، خوبصورت جسے والے کو حسن مجتبی کہتے ہیں، اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں پہ جو سارے کا سارا کنبہ لٹا دے، ذبح کرا دے، حق سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے، مسلمانوں کی زبان میں، ایمان والوں کی زبان میں، حسین والوں کی زبان میں اس کو سید الشہداء، امام الشہداء حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ قام علی محمد، کہ جب فاطمہ داخل ہوتی میرے محمد عزت و احترام و تکریم کے لیے اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جس کے لیے بشمول انبیاء ساری کی ساری کائنات کھڑی ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے لیے خود محمد مصطفیٰ تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو، اسے مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور قیامت کا منظر ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے آخری گڑھے میں گرے ہوئے ہوگے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس کی ایک ایسی مہربانی آئے گی جو تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گی۔ مسلمانوں کی ایمان میں اس مہربانی کو، اس ید اللہ کو آمنہ کے لال کا ہاتھ کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار کا ہاتھ کہتے ہیں، حسن و حسین کے نانے کا ہاتھ کہتے ہیں، فاطمہ کے بابا کا ہاتھ کہتے ہیں، خدا کی قسم اسے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، چونکہ ربیع الاول کی آمد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے آمد ہوئی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تب دنیا کے منظر اور دنیا کے حالات ایسے تھے کہ گناہوں کا دور دورہ تھا، ہر طرف زناہوں کا راج تھا، ہر طرف گناہوں کا راج تھا، زنا کا راج تھا، عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، عورتوں سے ایک ناروا سا سلوک رکھا جاتا تھا، ایک باندی جیسا سلوک رکھا جاتا تھا، ایک کنیز جیسا سلوک رکھا جاتا تھا۔ یعنی دنیا میں نہ عورتوں کو کوئی عزت و احترام حاصل تھا، نہ بچیوں کو کوئی عزت و احترام حاصل تھا، نہ نیکیوں کو کوئی جانتا تھا، سارے کے سارے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ یک لخت آمنہ کے لال کی آمد ہوئی، مدینہ کے تاجدار کی آمد ہوئی، جس کے بارے میں خود خدا قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جسے دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے رہے، میں نے مسلمانوں پہ احسان عظیم کر کے اس ہستی کو اپنا محبوب بنا کے بھجوا دیا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت
قرآن کریم فرقان حمید 11ویں سپارے کے تقریباً 11ویں ہی رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ فبذالک فلیفرحوا وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہ جب اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں کے درمیان آ جائے تو خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ اس لجپال کی آمد ہے جس لجپال کے نواسے ایک روز عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور امام حسین کی زبان سے یکدم نکل گیا کہ جا تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے، تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت گرامی ذرا ذہنوں میں سوچ کریں کہ وہ عشرہ مبشرہ صحابی تھا، وہ مراد النبی صحابی تھا، وہ صحابی تھا۔ عمر فاروق وہ ہستی تھی جسے خود محمد مصطفیٰ نے رب سے مانگا تھا۔ عمر فاروق وہ ہستی تھی کہ جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ وہ صحابی تھے، اور اس کو حضور کے نواسے ان کے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے۔ یک لخت آ گئے اور آ کے کہنے لگے بابا مسلمانوں کا بادشاہ؟ فرمایا میں۔ مسلمانوں کو حکم دینے والا اس دنیا میں؟ کہا میں۔ جب بابا بادشاہ بھی آپ ہو، مسلمانوں کو حکم بھی آپ دیتے ہو، تو یہ علی کا بیٹا حسین کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرا بابا میرے نانے کا غلام تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے جا بیٹا مجھے بتاؤ کہ یہ حسین نے کہا؟ بابا بالکل حسین نے کہا ہے۔ اچھا جاؤ پھر اس سے لکھوا کے لے آؤ کہ جو تم نے کہا ہے وہ تم نے ہی کہا ہے، اس بات پہ قائم رہنا۔ جب حسین کے پاس عمر فاروق کے بیٹے پہنچے اور کہنے لگے میرا بابا کہتا ہے اسے لکھ کے دو، تو حسین فرمانے لگے کہ کہا ہے تو لکھ بھی دیتا ہوں۔ جب لکھ دیا نا تو چلے گئے اور جا کے جناب عمر فاروق کو پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عمر جب اس دنیا فانی سے چلا جائے یہ عمر کے ساتھ عمر کی لحد میں رکھ دینا، عمر کی قبر میں رکھ دینا، تاکہ اللہ رب العزت کو پتہ لگے کہ عمر فاروق کل بھی محمد عربی کا غلام تھا، عمر فاروق آج بھی محمد عربی کا غلام ہے، عمر فاروق کل بھی محمد عربی کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، عمر فاروق آج بھی محمد عربی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ اس لیے خدا قرآن میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا کہ جب میرا محبوب آ جائے تو خوشیاں مناؤ۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔